اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حصہ 1۔ ظہور اسلام سے قبل ملک یمن میں بنو طے نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار حاتم طائی غیر معمولی شجاعت و سخاوت کے حامل ایک بہادر اور فیاض شخص تھے، جن کی سخاوت و دریا دلی آج بھی ضرب المثل ہے۔ حاتم طائی کا انتقال طلوع اسلام سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عدی بن حاتم طائی قبیلے کے سردار بنے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی جو باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ مال و اسباب میں لاتعداد بھیڑ بکریوں، اونٹوں اور دیگر جانوروں کا ایک ریوڑ ان کی ملکیت تھا۔ نیز ان کی قوم نے بھی قبیلے کی پیداوار کا چوتھائی حصہ ان کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ غرض عیش و عشرت کی پرتعیش زندگی کے ساتھ وہ اپنے قبیلے کے بادشاہ تھے۔ عدی پہلے بتوں کے پجاری تھے، لیکن شام میں رومیوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے کہ جب پورے حجاز میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن سرحدوں کے باہر کچھ قبائل ابھی تک قدیم روایت کے مطابق کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ شام کی نصرانی حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ انہی قبائل میں مشہور و معروف قبیلہ طے بھی تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر یمن کے مضافات میں ان قبائل کی جانب روانہ فرمایا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر قبیلہ طے کی جانب عدی جہاں دیدہ شخص تھے، اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہتے تھے۔ مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خبریں تواتر کے ساتھ ان تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ ان کی مسلمانوں اور خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ عداوت بروز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بغض و عداوت و دشمنی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ عدی خود کو دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، لیکن عرب قبائل جس تیزی سے مائل با اسلام ہو رہے تھے، وہ حیرت انگیز عمل تھا جس نے عدی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا میرے آباء و اجداد کی میراث، یہ بادشاہت، جاہ و جلال، شان و شوکت سب ختم ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے ان کی نیند حرام کر دی تھی۔ انجانے خوف کی ایک لہر
وجود کو لرزا دیتی ہے۔ حالات دن بدن نیا رخ اختیار کر رہے تھے۔ ایک طرف حکمرانی کا غرور، بادشاہت کا نشہ انہیں سر جھکانے سے روکتا، تو دوسری طرف روز افزوں اسلام کی ترویج و اشاعت کی صورت تیزی سے آنے والے انقلاب کو روکنا بھی بس میں نہ تھا۔ پھر آگے کیا ہوا، ہم عدی بن طائی کی زبانی سنتے ہیں۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔